بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ حصہ نظم میں شامل دوسری نظم نعت کے شعر نمبر 3 سے تشریح شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ ان کی تشریح کی دہرائی کریں گے اور متعلقہ شعر بھی اس کے دہرائیں گے۔ تیسرا شعر ہمارے پاس ہے: جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ یہ میر منائی کی لکھی ہوئی نظم ہے اور نعت عزیز طلبہ آپ لوگ بخوبی آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مشتمل نظم ہوتی ہے۔ اور اس تیسرے شعر کے اندر میر منائی کی جو مراد ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ میر منائی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ اگر میں زندہ رہوں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر یعنی مدینہ میں، اور مروں تیرے در پر، اور اگر مجھے موت بھی آئے تو مجھے مدینے میں موت آئے۔ یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ حسرت، خواہش، آرزو، خواہش۔ عزیز طلبہ، تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری یہی خواہش، میری آرزو، میری تمنا کہ میں اگر زندہ رہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور پاکیزہ شہر جسے شہر مدینہ کہتے ہیں وہاں پر میں زندہ رہوں، اور اگر مجھے موت بھی آئے تو اس عظیم مقدس شہر میں آئے۔ تو یہ ایک مدینہ شریف ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور مکہ میں جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کا جو حکم ہوا وہ ایک جس شہر کی طرف ہجرت کا حکم ہوا شہر مدینہ تھا، اور وہ شہر مدینہ کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، جو رحمتوں کا مرکز ہے، جو ایک مقدس مقام ہے، اور جس مقام کی عظمت، شان، رفعت، بلندی اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کا حکم دیا، اور یہ ایک ایسا شہر ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا موقع نصیب ہوا۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر اپنی حسرت اور خواہش کو یہ بات قرار دیتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ میری حسرت اور میری خواہش، میری تمنا، میری آرزو، میری خواہشات میں سے سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مجھے اگر زندگی نصیب ہو تو مدینہ کے شہر میں ہو، اور اگر مجھے موت بھی آئے تو وہ شہر مدینہ میں۔ اور شہر مدینہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جو شخص مدینہ شریف کو اپنا وطن بنا لے اور وہاں ادب سے رہائش پذیر رہے، اور یا اس کی وفات مدینہ میں ہو، تو کل قیامت کے روز میں اس کا شفیع ہوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے اس شخص کے لیے جو مدینہ میں امن کے ساتھ رہے اور اسے پھر وہاں پر موت آئے تو میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ مقدس مقام، یہ معطر، یہ پاکیزہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے رحمتوں کے نزول کا مرکز ہے، اور اس لیے شاعر وہاں پر اپنی زندہ رہنے اور اب وہاں پر ہی اپنے مرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے ٹھہرے، جمنا ٹھہر جانا، جلوہ دیدار، یکسو ایک طرف، 400 چاروں طرف۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس طرف بھی آنکھ ٹھہر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نظر آتا ہے۔ یعنی تشریح طلب شعر میں شاعر نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کائنات کے اندر تو بہت سی حسین چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے ہزاروں خوبصورت اشیاء تخلیق فرمائی،
لیکن جب انسان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جلوہ فغن ہو جائے تو پھر انسان کو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر بھی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کائنات کی جس بھی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہوں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے، اگر دل ایک طرف متوجہ ہو جائے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے تو ہر طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی نظر آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو اس شعر کے اندر بھی شاعر دل کو اصل میں دل ایک ایسا مرکز ہوتا ہے جو محبت کی اماجگاہ کہلاتا ہے، جس میں محبت جلوہ فغن ہوتی ہے، جس میں محبت اپنا مقام بناتی ہے۔ اور تو جب انسان کے دل میں ایک ذات کی محبت جمع ہو جائے اور وہ ٹھہر جائے تو انسان کو اس ذات کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر بھی شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں میری نظروں کا مرکز ایک ہی ذات ٹھہرتی ہے اور وہ ایک ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یعنی مجھے چاروں طرف میں جس طرف بھی اپنی نظر اٹھاتا ہوں مجھے کچھ اور نظر نہیں آتا، کائنات کی ہر حسین چیز میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس نظر آتا ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ خاک ہو جاؤں مر کر یعنی مٹی بن جاؤں، حرمت عزت، آبرو عزت احترام۔ عزیز طلبہ تشریح طلب اس شعر کے اندر بھی میر منائی ایک انوکھی اور انمول خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک اور نورانی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی میری تمام ہو جائے اور میں مر جاؤں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے میں مر کر مٹی ہو جاؤں، اور یہی میری حرمت یہی آرزو ہے۔ اور دوسرے مصرع میں شاعر اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی شوکت اس چیز میں خیال کرتے ہیں کہ اگر میری عزت اور حرمت ہے تو وہ اس بات میں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یعنی میری اگر مجھے موت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آئے، اور میرا مدفن بنے تو وہ ریاض الجنہ میں میرا مدفن بنے تو وہ ان مقدس مقامات پر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور شاعر اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی عزت اور عظمت اور اپنی شان اس بات میں خیال کرتے ہیں کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے موت آئے، میں مر کر مٹی ہو جاؤں، مجھے موت آ جائے، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر عزت، شان، عظمت، احترام اور عظمت کی بات اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اصل میں شاعر اپنے دل کی بات کو نوکے زبان پر لانے کے لیے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ مدینہ کی سرزمین میں دفن ہو کر امر ہو جائے، وہ اس اعزاز کو اپنے لیے خوش بختی اور باعث حرمت قرار دیتے ہیں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔
مکان مادی دنیا یعنی جہاں ہم قیام پذیر ہیں، لامکان عالم بالا جہاں پر ہم لوگ پیش کیے جائیں گے۔ تو تشریح طلب شعر میں اللہ شاعر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر کی صورت میں ظہور ہوا، اور وہاں یعنی ازل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، یعنی سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کی تخلیق فرمائی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر تخلیق فرمایا گیا۔ اور یہاں پر شاعر کی مراد یہ ہے کہ دنیا میں آپ مادی طور پر یعنی جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور ازل میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے باقی کائنات کو لفظ کن کہہ کر تخلیق فرمایا۔ اور دوسرے مصرع میں بھی شاعر اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اس دنیا میں تذکرہ ہو رہا ہے اور ذکر ہو رہا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہے، اور قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر ایک کی نظر کا مرکز ہوگی۔ اور اصل میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے خواہش مند ہے۔ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ اور شاعر بھی یہاں پر اپنی خواہش کا یہی اظہار کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا میں بھی ہر ایک کی محبت کا مرکز ہے، اور قیامت کے روز بھی ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز ہوگی، یعنی دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راحت سکون کا باعث ہیں، اور قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی امتیوں کے لیے بخشش کا وسیلہ بنیں گے، اور ان کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنیں گے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ جو بے داغ لالا یہ سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، بے خار گل بغیر کانٹے کے پھول، اور گلاب کے پھول کو کہتے ہیں کہہ رہے ہیں میر بنائی کہہ رہے ہیں جو بے داغ بغیر کسی داغ کے، بے داغ بے عیب، لالا پھول سرخ رنگ، جو بے خار گل جو بغیر کانٹے کے پھول ہے وہ تو۔ لالے کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ یہاں پر میر بنائی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو لالے کا پھول ہوتا ہے اس میں داغ ہوتا ہے، اور جو گلاب کا پھول ہوتا ہے اس میں خار ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اصل میں میر منائی اس حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نعتیہ شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اشعار پیش کیے۔ آپ نے عرض کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ انسان بن ثابت کہتے ہیں آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا جیسے آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو حسان بن ثابت نے اس طرح بیان کیا کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو معصوم ہے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام اور تمام فرشتے جن کے متعلق ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ سرے سے سرزد ہی نہیں ہوتا، اور یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عظمت، شان، شوکت والی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے ایک ایسی ذات ہے کہ جن سے کائنات کے اندر روشنی، کائنات کے اندر حسن، کائنات کے اندر سارا جمال پیدا ہوا. تو عزیز طلبہ، یہ شعر نمبر 4-3 سے لے کر شعر نمبر 7 تک آپ لوگ دہرائی کریں گے، اور ان کے متعلقہ اشعار بھی آپ یاد کریں گے، ٹھیک، اور تشریح اچھی طرح متعلقہ اشعار کے ساتھ، اور اس کے علاوہ حوالہ جات بھی استعمال کریں، اور خوش خط کر کے اس کی تشریح لکھنے کا طریقہ سیکھیں اور اس کو دہرائیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.